والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله والصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں مسلسل ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور الحمدللہ اب تک 19 تقاریر اس موضوع پر ہو چکی ہے اور آج ہم اپنے 20ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی نشست سے ہم نے ایک نئی منزل کا آغاز کیا تھا جس کا نام ہے برزخ. اور اس موضوع کو مزید بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ مؤمنون کی 2 مسلسل آیتوں کو پیش کیا. آیت کا نشان ہے 99 اور 100. ارشاد رب العزت ہوتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے قال رب ارجعون، تو یہ کہتے ہیں پالنے والے ہمیں دوبارہ پلٹا دے، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں دوبارہ زندگی میں جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود اپنی برزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے انجام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں باطنی کائنات کی چیزیں نظر نہیں آتی. لیکن جب انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو چونکہ وہ دنیا سے کٹ رہا ہوتا ہے، اس کا دنیا سے تعلق منقطع ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے وہ سب نظر آتا ہے جو باطنی کائنات کی اشیاء ہے، اور جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا. لہٰذا اسے سب نظر آ رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. لہٰذا وہ پلٹ کر کہتا ہے قال رب ارجعون، پالنے والے اب مجھے دوبارہ پلٹا دے، مجھے زندگی میں دوبارہ جانا ہے، دنیا میں دوبارہ جانے کا مجھے موقع عطا کر دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتا ہوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید امید ہے جو اعمال میں نے چھوڑ دیے تھے، اچھے کام میرے رہ گئے تھے، شاید تو مجھے بھیج دے تو میں وہ جا کر انجام دے دوں اور انہیں میں کر واپس آ جاؤں. کیا میں ہوگا؟ انہیں دوبارہ جانے کی گنجائش ہوگی؟ نہیں. پروردگار عالم کا جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اب تمہیں دوبارہ جانے کا موقع ملے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے میرے حبیب یہ صرف باتیں بنا رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے گا تو ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف زبانی بول چال ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر میں انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دوں تب بھی یہ کر کے آنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، دوبارہ بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان لوگ کا دوبارہ پلٹانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جائیں گے بھی تو بھی نیک کام کر کے آنے والے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اب تو ان کی موت کے پیچھے ایک برزخ ہے، جو برزخ ان کی موت کے واقع ہوتے ہی شروع ہو جائے گی، اور وہ کب تک چلے گی؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک مردوں کو دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا، یعنی روز قیامت تک یہ برزخ جاری رہنے والی ہے۔ تو سامعین محترم، اب خلاصہ کلام پچھلی تقریر کا کر دوں کیونکہ کچھ ظاہر نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور تاکہ آپ بھی جو ہے وہ پرانی تقریر سے مربوط ہو جائے، میں پچھلی تقریر کا جلدی خلاصہ کلام بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ برزخ کسے کہتے ہیں، تو بیان فرمایا تھا البرزخ عالم بین الدنیا والآخرہ، برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم کا نام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، وہ تو مر گیا، تو پھر کہاں چلا گیا؟ ڈائریکٹ میدان قیامت میں گیا؟ کیا آخرت کے میدان میں پہنچ گیا ہے؟ نہیں، میدان آخرت میں تو نہیں پہنچا، تو پھر یہ گیا کہاں؟ دنیا میں بھی نہیں رہا، آخرت میں بھی نہیں پہنچا، تو کدھر گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درمیانی عالم میں ہے جس کا نام ہے برزخ، وہاں پر یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا برزخ کے متعلق البرزخ اطول منازل الاخرہ، کہ برزخ منازل آخرت میں سے سب سے طویل ترین ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی رکاوٹیں آنے والی ہے، قبر ہے، برزخ ہے، میزان ہے، صراط ہے، اعراف ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ اتنی رکاوٹیں آنے والی ہے، اتنی منزل آنے والی ہے، لیکن پھر بھی معصوم نے فرمایا سب سے طویل منزل کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جہاں پر سب سے زیادہ انسان کو رکنا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ آپ غور کیجئے، جناب آدم کے زمانے میں جو گیا وہ دنیا سے چلا گیا، میدان آخرت میں بھی نہیں پہنچا، تو گیا کہاں؟ وہ اب تک برزخ میں ہے، اور برزخ میں اگر اس کے اچھے اعمال تھے تو وہ اس کا صلہ پا رہا ہے، اگر برے اعمال تھے تو اب تک عذاب بھگت رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ درمیانی عالم میں موجود ہے۔ تو معصوم نے فرمایا سب سے طویل منزل آخرت کا نام ہے برزخ۔ پھر فرمایا اخوف منازل الآخرہ، فرمایا یہ برزخ سب سے خوفناک اور سب سے وحشتناک منزل کا نام ہے۔ اللہ نے قیامت کو نہیں کہا کہ وحشتناک منزل ہے، اللہ نے قبر کو بھی نہیں کہا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا روح نکلنے کا معاملہ سخت ہے، اللہ نے منکر و نکیر کے سوالات کو بھی نہیں کہا برزخ جو ہے وہ معصوم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت اور وحشتناک منزل ہے۔ کوئی وجہ بتا سکتا ہے کیوں ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ وہ عالم ہے جو انسان کو خود اپنی محنت سے عبور کرنا ہے، کیونکہ معصوم نے کیا فرمایا؟ اچھا بھائی جو موبائل استعمال کر رہا ہے وہ رکھ دے برائے کرم، ورنہ جو ہے وہ اب نام لینا مجبوری بن جائے گی۔ تو اب سامعین محترم، معصوم نے کیا فرمایا یہ سب سے خوفناک منزل ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی، ایک شخص آیا تھا چھٹے امام کی خدمت میں، اور چھٹے امام کو فرمایا تھا مولا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ امام نے کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا مولا میں نے خود دیکھا ہے آپ کے شیعوں کو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، مولا اتنے بڑے بڑے گناہ نے کبیرہ اور نہ جانے کون کون سے گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں چھوڑتے، پھر بھی آپ کہہ رہے جنت میں جائے گے۔ امام نے فرمایا واللہ کلکم فی الجنہ، خدا کی قسم تم سارے کے سارے جنت میں جاؤ گے۔ مولا جو بڑے بڑے گناہ کیے پھر وہ؟ کہا کہ انما اتخوف بالبرزخ، مجھے جو خوف ہے وہ صرف اور صرف برزخ کا خوف ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے میدان میں، بلکہ ایک روایت میں جو جملہ ہے کہ سب کے سب جنت میں جاؤں گے بشفاعت نبی کی و وصیہ ہی، فرمایا نبی اور علی کی سفارش سے تم سارے جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں نہیں روکے گا، جنت کی طرف جا رہے ہوگے اللہ جانے دے گا کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، اسے جانے دو۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو سفارش کرنے والے ہیں وہ پھر عادل بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عدل نہیں کریں گے، اگر جو گناہ کیا ہے اس کی سزا تو ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ امام نے فرمایا انما اتخوف بالبرزخ، مجھے جو خوف ہے صرف اور صرف وہ تمہارا برزخ کا ہے، تمہیں وہ خود جو ہے وہ عبور کرنا پڑے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ برزخ میں بالکل محبت اہل بیت کام نہیں آئے گی، بلکہ محبت اہل بیت ہی کام آئے گی، لیکن جو ہے وہ وہاں کام آئے گی جہاں ہماری نیکیاں ہوں گی۔ ابھی اس بات کو میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ تو ایک بات، دنیا اور آخرت کے درمیانی عالم کا نام برزخ، سب سے طویل منزل آخرت کا نام اور سب سے خوفناک منزل آخرت کا نام برزخ ہے۔ اچھا برزخ کا وقت کیا ہے بتائیے آپ، کب شروع ہوتی ہے یہ برزخ؟ قبر کی پہلی رات سے جہاں سے شروع ہوئی اور کب تک جائے گی؟ قیامت تک، یعنی یہ سب سے طویل منزل آخرت ہے، یہ اس کا ڈیوریشن ہے۔ جو آج مرا، جو جناب آدم کے زمانے میں گیا، جناب نوح کے زمانے میں گیا، وہ برزخ کے عالم میں ہی ہے، اور یہ برزخ جو ہے وہ اب تک جاری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگلا سوال، پھر یہ اسی جسم کے ساتھ انسان برزخ میں سفر کرتا ہے؟ اسی جسم کے ساتھ
جزاکم اللہ، جسم مثالی ملتا ہے، یعنی جسم مثالی میں نے کیا بتایا تھا کیسا ہوتا ہے، ہوتا بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہوگا، قد یہی ہوگا، صورت ایسی ہوگی، ہاتھ ایسے، پیر ایسے۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر تم جسم مثالی کو دیکھ لو لقلتا ہوا تو تم کہو گے یہ بالکل ایسا ہی ہے، دونوں سیم ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی آئینے کی، آپ آئینے میں کھڑے ہو جائیں، آپ کا جو جسم ہے وہی آپ سمجھ لیجئے جسم مثالی۔ اچھا کوئی فرق ہے جسم مثالی اور اس جسم میں؟ دیکھیے ظاہری صورت کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق تو میں نے بتایا تھا۔ جزاکم اللہ، آسان الفاظ میں یہ ہمارا جسم مادی ہے اور وہ جسم لطیف ہوگا۔ یہ جسم مادی زمان اور مکان کا پابند ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں پر سفر کریں گے تو ہمیں وقت لگے گا، اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں اس دیوار تک دیکھ سکتا ہوں، اس کے بعد کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ جسم لطیف میں ایسا نہیں ہے، جسم لطیف میں جو ہے وہ زمان و مکان کی پابندی نہیں، ادھر دنیا کے ایک گوشے سے ارادہ کیا دوسرے گوشے میں فوراً، کیونکہ جس میں لطیف ہے، ٹھیک ہے، فوراً پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے ارادہ کیا کہ مجھے اس کے باہر کی چیزیں نظر آئی، فوراً نظر آئے گی، بلکہ کہاں تک اس کی نظر جائے گی یہ نہیں پتا، بلکہ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر مومنین کی ارواح، چھٹے امام نے فرمایا مومنین کی ارواح جائے گی وادی السلام، آپ کو بتایا تھا، اچھی ارواح وہاں جائے گی، لیکن معصوم نے فرمایا اگر کوئی ان کی قبر پر آئے گا تو ان کا تعلق برقرار ہوگا، یہ وہاں سے دیکھیں گے کہ ہماری قبر پر کوئی آیا ہوا ہے اور ہماری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہاں ہوں گے لیکن انہیں پتہ یہاں چلے گا۔ یہ جسم لطیف کی میں نے آپ کو بہترین مثال دے دی۔ تو اب جسم لطیف جو ہے وہ فوراً انسان کو دے دیا جاتا ہے اور یہ جسم لطیف کے ساتھ برزخ کا سفر کرتا ہے۔ اگلی بات، اچھی روحیں کہاں جائیں گی؟ وادی السلام، یہ کہاں پر ہے؟ نجف میں، امیر کائنات کے جوار میں ہمیں پہنچ جانا ہے۔ اور بری روحیں کہاں جائیں گی؟ وادی نمرود نہیں ہے بھائی، خدا کا خوف کرو، وادی برہوت، ٹھیک ہے، وادی برہوت میں جائے گا جو برا انسان ہوگا، جس کی بری روح ہوگی وہ چلا جائے گا وادی برہوت۔ یہ کہاں پر ہے؟ یمن میں، ٹھیک ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام ہے وادی برہوت، وہاں پر جائے گا، انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس کا بھی بیان آ جائے گا۔ تو یہ ہے وادی برہوت۔ اچھا ایک مومن جو ایمان پر تھا، امیر المومنین کی محبت بھی رکھتا تھا لیکن گناہ کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ وادی برہوت جائے گا، لیکن پھر پلٹ کر کہاں جائے گا؟ وادی السلام میں جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بیان فرمایا تھا یہ کام کون کرتا ہے؟ ملائکہ نقال، ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا کام ہے ملائکہ نقال کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہماری ہو گئی تھی۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اچھی روحیں وادی السلام میں گئی، بری روحیں وادی برہوت میں گئی۔ تو مولانا صاحب آپ نے تو اتنی سی دیر میں برزخ کا سفر بیان کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں مولانا نے کہا اتنا طویل سفر ہے، آپ نے تو کہہ دیا اچھی روحیں یہاں جائیں گی بری روحیں یہاں جائیں گی۔ تو سامعین محترم یہ سفر ختم نہیں ہوا، میں نے آپ کو خالی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن بتائی، ہدف بتایا کہ یہاں جانا ہے۔ اب جو ہے وہ سفر بڑا طویل ہے، اب یہ کیسے سفر ہوگا؟ اب میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے روحوں کا سفر۔ کیا نام ہے؟ کتاب میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ علامہ حسن نجفی کوچانی ان کی کتاب ہے، نجف سے ان کا تعلق ہے، عالم دین ہے علامہ حسن نجفی، انہوں نے یہ کتاب لکھی روحوں کے سفر، اور اس کا جو عنوان ہے جو لکھی گئی ہے وہ برزخ کے عنوان پر لکھی گئی ہے، ساری برزخ کی اس میں منازلیں بتائی گئی ہے کہ انسان کو کیسے کیسے سفر کرنا ہوگا۔ اچھا اس کتاب میں لطیف بات یہ ہے کہ پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے، وہ تھکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس کتاب کو اس طریقے سے لکھا ہے ایک کہانی کے طور پر، یعنی انہوں نے پہلے آیات جمع کی، پھر روایات جمع کی، انبیاء کے واقعات جمع کیے، ساری احادیث جمع کی، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک کہانی بنا دی اور فرض کیا کہ بھائی میں مر گیا ہوں اور اب میرے ساتھ ایسا 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 ہو رہا ہے۔ تو اب اس کو کوئی کہانی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یار یہ تو کہانی بنائی ہوئی ہے، انسان بیٹھے بیٹھے زندگی میں اپنی کہانی بنا رہا ہے، کہانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آیات، روایات، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین، انبیاء کے واقعات کی روشنی میں، تو یعنی انسان کے ساتھ کم و بیش ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور چونکہ علامہ حسن نجفی کوچانی ایک مومن تھے، لہٰذا انہوں نے ایک مومن ہوتے ہوئے، مومن فرض کرتے ہوئے اس کہانی کو لکھا اور سارے موت کے منظر سے لے کر آخر تک جو ہے وہ برزخ تک بیان کیا کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہاں سے اب میں آپ کے سامنے وہ بات پڑھنے لگا، ٹھیک ہے، یہاں سے گویا آپ سمجھ لیجئے ہماری جو ہے وہ کہانی شروع ہونے والی ہے۔ جو آج کی مجلس میں ہے ان کو سمجھ میں آئے گا، جو اگلی مجلس میں آئیں گے ان کے لیے خالی اشارہ ہوگا لیکن مکمل طور پر بیان نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا سامعین محترم آج سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ صحیح وقت پر آئیں، آپ ایک جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ بیان ہوگی اور اس میں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ برزخ میں کن کن چیزوں کا سامنا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل جزاکم اللہ۔ تو اب سنیے، علامہ حسن نجفی کوچانی آیات، روایات، احادیث، انبیاء کے واقعات جمع کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا کہ کیا کیا انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بیماری کے عالم میں تھا اور مر گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے، صحیح ہے، توجہ، میں بیماری کے عالم میں تھا اور مر گیا۔ آپ جانتے ہیں اگر مومن بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے،
صحیح ہے. بیمار ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو, روایت کے جملے ہیں وہ گناہوں میں ہیں اور اس کے جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انسان کے پروردگار عالم سارے گناہ معاف کرتا جاتا ہے اس بیماری کے عالم میں. اور بلکہ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر 40 دن گزر گئے اور کسی پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو معصوم نے فرمایا یہ ملعون ہے, یعنی اس پر خدا کی لعنت ہے کہ یہ 40 دن ہو گئے, اس پر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آئے. مصیبت تو آنی چاہیے, مومن کا جیسے جیسے ایمان بڑھے گا ویسے ویسے مصیبت آئے گی. لہذا علامہ حسن کچانی پورا اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں برزخ کے سفر کو اپنے اوپر رکھ کر, آیات روایت کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں میں مر گیا بیماری کے عالم میں, میری روح جسم سے جدا ہو گئی اور میں کھڑا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا. میری نظر تھی اپنے جسم پر اور میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا برابر میں میرے رشتہ دار, میرے عزیز و اقارب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سارے چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں, اور میں اس وقت صرف ایک ہی فریاد کر رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہوں کہ میں مرا نہیں ہوں, میری تو بیماری دور ہوئی ہے, میں تندرست ہو گیا ہوں, ابھی میں مرا نہیں ہوں, میں تو زندہ ہوں. لیکن وہ میری ایک نہیں سنتے. اس کا مطلب میں کسی اور عالم میں ہوں, وہ کسی اور عالم میں ہیں. ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی, وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے, لیکن میں انہیں دیکھ بھی سکتا ہوں, میں انہیں سن بھی سکتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے میرے عزیز و اقارب رو رہے تھے. اچانک سے میرا جنازہ اٹھایا گیا اور اس کو لے جایا گیا غسل و کفن کے لیے. غسل و کفن دیا اور غسل و کفن دینے کے بعد یہ جنازہ چلا قبرستان کی طرف. کہ میں بھی اپنے جنازے کے ساتھ ساتھ تھا, یعنی یہ روح ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے. یہ سب بیان ہو چکا ہے آپ کے سامنے. یہ روح ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کہ درمیان میں نے دیکھا کہ اچانک سے جنگلی جانور اور درندے میرے جنازے میں پہنچ گئے, اور وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, لیکن میں تمام تر جانوروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سارے جانور میرے جنازے میں موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ میرے جنازے پر حملہ کر دیں. اور میرے قبر کے سرہانے پہنچے. انہوں نے مجھے قبر میں سر کے ذریعے سے اتارا. مجھے جیسے ہی قبر میں رکھا, اچانک سے پیروں کی طرف سے سارے کے سارے جانور نمودار ہونے لگے. صحیح ہے, یہ ساری باتیں وہ بیان ہو رہی ہے جو روایت میں موجود ہے. صحیح ہے, پیروں کی طرف سے جنگلی جانور نمودار ہونے لگے اور انہوں نے میرے جنازے پر آ کر حملہ کر دیا. اور میں اس وقت اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار سے فریاد کر رہا ہوں کہ تم مجھے واپس چھوڑ کر مت جانا اور مجھے تنہا نہیں چھوڑنا. دیکھو میں نے تمہارے لیے دن اور رات ایک کر کے تمہارے آرام اور سکون کا بندوبست کیا ہے, اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا. لیکن وہ کوئی میری بات نہیں سن رہا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے جنازے پر اس وقت جانور کوئی موجود ہے, اور وہ مجھے دفنا کر چلے گئے. واپس جانے لگے, میں فریاد کرتا رہا. اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ روح ان کے ساتھ واپس جا سکتی ہے؟ واپس جا سکتی ہے؟ واپس تو نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے بیان فرمایا تھا کہ اس روح کا اور جسم کا تعلق تو برقرار ہے, لہٰذا یہ روح وہیں پر ٹھہر جاتی ہے اور روح قبر میں بالآخر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے جو ہے وہ دیکھیے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. اگر بیچ میں آپ کی آنکھیں بھی جھپکی تو جو ہے وہ کہانی ادھر ادھر نکل جائے گی. کہتے میں قبر میں آ گیا اور میں اپنے جنازے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا. اچانک سے میرے سر کے پاس سے کچھ لوگ آئے. جیسے ہی وہ لوگ آئے یہ سارے جانور بھاگ گئے. تو میں نے فوراً ان کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہاری نیکیاں ہیں, اور ہمارے آتے ہی یہ جنگلی جانور جو تمہارے گناہ تھے یہ بھاگ گئے. کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو بھگا دیا کرتی ہے, نیکیاں گناہوں کو کھا جایا کرتی ہے. لہٰذا ہم آئے تو یہ سارے کے سارے جانور جو تمہاری برائیاں تھی یہ واپس چلے گئے. انہوں نے شکر ادا کیا اور کہتا ہے اب میں اپنے جنازے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے رشتہ داروں کی بے وفائی پر رو رہا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے, انہیں جانا نہیں چاہیے تھا. یاد کیجئے جناب سیدہ کا آخری وقت امیر المومنین سے کہا تھا اے علی پہلی رات تنہا مت چھوڑنا, میری قبر پر بیٹھ کر پوری رات قرآن پڑھتے رہنا. صحیح ہے, کہا کہ یہ سارے کے سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میں ان کی بے وفائی پر رو رہا تھا. اچانک سے پیروں کی طرف سے ایک تلاطم برپا ہوا. ایسا لگا کہ پیر والی دیوار کی طرف سے کوئی اندر آنا چاہتا ہے اور اندر داخل ہونا چاہتا ہے, اور پوری قبر لرز رہی ہے اور قبر کے چاروں طرف سے خاک گر رہی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کوئی اندر آئے گا. اور اچانک سے دیوار شق ہوئی اور 2 اشخاص اندر داخل ہو گئے. یہ کون ہے؟ جزاکم اللہ. 2 اشخاص اندر داخل ہو گئے. اب سنیے, کہ یہ جو 2 اشخاص داخل ہوئے تھے ان کے چہرے خوفناک تھے, ان کی آنکھیں سرخ تھیں, ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز تھے جو آگ سے سرخ ہو رہے تھے, اور ان کے دانت زرد تھے اور ان کی خوفناک صورتیں تھیں. یہ آئے اور میری قبر میں آ کر انہوں نے گرجتی ہوئی آواز میں, اور ایسی آواز میں جس سے زمین اور آسمان لرز جائیں, اس آواز میں بلند آواز سے کہا من ربک, بتا تیرا پروردگار کون ہے. کہ جیسے ہی کہا پروردگار کون ہے,
کہا مجھے جواب آتا تھا لیکن میری زبان پر نہیں آ رہا تھا. میں نے روایتیں بیان کی تھی کہ بعض اوقات انسان کی زبان پر جواب نہیں آئے گا. عالم ہیں, اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہا کہ میری زبان پر جواب نہیں آ رہا. کہا انہوں نے پھر کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا بتاتا کیوں نہیں, من ربو کا, کون ہے تیرا پالنے والا, کس نے تجھے پیدا کیا, کون ہے تیرا پروردگار. کہا وہ اتنی خوفناک آواز میں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا. کہا بالآخر میں نے اس وقت پروردگار عالم کو مدد کے لیے پکارا اور پروردگار عالم سے کہا کہ تو ہی ہے جو اس عالم میں میرا جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور میری مدد کر سکتا ہے. آپ جملہ سنیے. کہا تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے, تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا. اللہ اکبر, تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا. وہ عالم کہتے ہیں کیونکہ میں دنیا میں پکا علی کا شیدائی تھا تو میرے دل میں یا علی کہنے کی عادت تھی, میں نے اس وقت بھی یا علی کہہ دیا. سامعین محترم, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ورد یاد رکھنا چاہیے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو آیت الکرسی بھی یاد نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, وہ ڈراموں کے جو ہے وہ نام پتہ ہوں گے, ایکٹر کے نام پتہ ہوں گے, ساری چیزیں پتہ ہوگی, آیت الکرسی یاد ہے نہیں, آیت الکرسی یاد نہیں ہے. ان کی عادت نہیں ہوتی اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنا, ان کی عادت نہیں ہوتی یا حسین کہنا. یہ نام وہ ہوتے ہیں جو آخرت کی زندگی میں بھی کام آنے والے ہیں. کہا چونکہ میری عادت تھی میں نے اس وقت اللہ کو پکارا اور فوراً دل میں کہا یا علی مدد. میں نے امیر المومنین کو پکار دیا. جیسے ہی پکارا تو فوراً اس وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہوا, اللہ ربی, اللہ میرا پروردگار ہے. کہا فوراً میری زبان پر آیا اور پھر میں نے فوراً کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. وہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تمام غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ کون ہے اللہ؟ یہ بادشاہ بھی ہے, یہ پاک و پاکیزہ بھی ہے, یہ امان دینے والا بھی ہے, یہ عزیز بھی ہے, جبار بھی ہے, متکبر بھی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. یہ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اسے کسی کا شریک قرار دیا جائے. یہ دو سورہ حشر کی آیتیں ہیں, 22ویں اور 23ویں. یہ عالم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ میری عادت تھی کہ میں نماز فجر کے بعد روزانہ ان دونوں آیتوں کو پڑھتا تھا تو یہ آیتیں میری زبان پر یاد تھی اور میں نے فوراً اسی وقت یہی آیتیں پڑھ دی اور میری زبان پر جاری ہو گئی. اچھا, انہوں نے ایک اور خوبصورت جملہ لکھا, کہا کہ یہ تو میں تھا جس کی زبان پر یہ جواب آ گیا. کوئی اور بد نصیب مومن ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کی زبان پر جواب ہی نہ آتا, وہ جواب ہی نہیں دے سکتا کہ اللہ میرا پروردگار ہے. کہا یہ جواب میں کیوں دے سکا, میری زبان پر جواب کیوں آیا؟ کہا اس لیے کہ کیونکہ میں نیکیاں کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا, خدمت خلق کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا, میں لوگوں کی مدد کرتا تھا, نیکیاں کرنے میں آگے آگے رہتا تھا, اس لیے جو ہے وہ جواب میرے زبان پر آ گیا. جیسے ہی میں نے یہ جواب دیا تو ایک کا غصہ اتر گیا, جو دو آئے تھے ایک کا غصہ اتر گیا. اس نے کہا یہ تو علماء اسلام میں سے معلوم ہوتا ہے, ہمیں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے. لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا خبردار, ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں, ہم اس وقت تک نرمی نہیں کر سکتے جب تک یہ آخری سوال کا جواب نہ دے دے. آخری سوال کا جواب دے گا پھر طے ہوگا کہ اس سے نرمی کرنی ہے یا سختی کرنی ہے. ابھی تو پہلا سوال ہوا ہے. دوسرا سوال, من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ جیسے ہی کہا کہ اب میرے دل میں آرام تھا کیونکہ میں امیر المومنین کا واسطہ دے چکا تھا. اب میں نے فوراً کہا محمد عبد اللہ رسول و خاتم النبیین والمرسلین, محمد اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں اور وہ نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے آخری ہے. جیسے ہی جواب دیا ان کی دہشت اور کم ہو گئی. اگلا سوال, کہا کہ تمہاری کتاب کیا ہے؟ فوراً فرمایا کہ کتابی القرآن الکریم, میری کتاب کا نام ہے قرآن کریم. وقت نزل من الرب الرحیم, اسے اللہ نے نازل کیا ہے علی النبی الحکیم, نبی پر نازل کیا ہے. اگلا سوال, وما قبلتک, تمہارا قبلہ کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ خانہ کعبہ. فرمایا قبلتی کعبۃ و مسجد الحرام, میرے قبلے کا نام خانہ کعبہ اور مسجد الحرام ہے. آخری سوال, فرمایا ومن امامک, امام کون ہے؟ یہ ہے آخری سوال جس پر ساری اگلی زندگی بیس کرتی ہے. یہ اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ بیکار ہے انسان کی زندگی. فرمایا من امامک, فرمایا امام کون ہے؟ اچھا, امام خالی نام بتاتے تھے تو بھی کافی تھا, اب انہوں نے تفصیلی جواب دیا. فرمایا ائمتی و خلفاء و نبی اسنا عشرہ امامن, فرمایا میرے امام اور نبی کے 12 خلیفہ ہے. اولہم علی بن ابی طالب, جس میں پہلے کا نام علی بن ابی طالب ہے. و آخرہم حجت بن الحسن و صاحب العصر والزمان. صلی علی محمد. فرمایا پہلے کا نام علی ابن ابی طالب ہے, آخری کا نام حجت ابن الحسن ہے
اور پھر میں نے فرمایا مفترض الطاعہ، یہ میرے وہ امام ہیں جن کی اطاعت مجھ پر لازم کی گئی ہے، معصومون من الخطا والزلل، یہ وہ امام ہیں جو تمام غلطیوں سے پاک ہے، یہ تمام لغزشوں سے پاک ہے، ان میں کوئی غلطی کا امکان بھی موجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا شہداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء، فرمایا یہ میرے اہل بیت علیہ السلام، یہ میرے امام تو وہ ہیں جو میرے دنیا میں اعمال پر گواہ تھے اور آخرت میں میری شفاعت کے ضامن ہیں۔ صحیح ہے، دنیا میں ہر عمل کی اہل بیت علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے، کس نے کیا کیا، کہا یہ میرے اعمال پر گواہ ہیں اور آخرت میں میری شفاعت کے ضامن ہیں۔ اب جب یہ بیان کر دیا، ایک تو جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا سا، کہا کہ اس نے سارے جوابات دے دیے، لیکن دوسرے نے فوراً کڑکتی ہوئی آواز میں اور سخت لہجے میں کہا یہ جوابات تجھے کس نے سکھائے، کہاں سے آئے یہ جوابات؟ تو وہ عالم کہتے فوراً میں نے سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ کیسا سوال ہے، میں نے تو اپنے حساب سے دنیا میں دلیلیں تیار کی تھی کہ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے، محمد کے رسول ہونے کی کیا دلیل ہے، امام کون ہے اس کی کیا دلیل ہے، اگر میں انہیں دلیلیں دوں اور انہیں پسند نہیں آئے اور یہ غصہ ہو جائے، کہا میری زبان پر کچھ نہیں آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ انہیں میں کیا جواب دوں۔ اچانک سے پھر انہوں نے کڑکتی ہوئی آواز میں اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ جوابات تجھے کس نے بتائے ہیں، کون ہے تجھے یہ جوابات بتانے والا؟ کہا میں نے اپنی نظروں کو آہستہ آہستہ اٹھایا اور میں نے ان کی چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے مزید خوفناک ہو گئے، ان کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی، ان کے دانت زرد ہو گئے، وہ اونٹ کی طرح منہ پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لوہے کا گرز بلند کیا جس میں آگ موجود تھی اور وہ مجھے مارنا ہی چاہتے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ کسی نے دل میں میرے کچھ ڈال دیا، کہا ایسا لگا کسی نے دل میں کچھ الہام کیا، کچھ آیا، فوراً میری زبان سے نکلا ذالک الامر ہدانی اللہ الیہ، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اللہ نے مجھے سکھائی ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا انہوں نے فوراً اپنے گرز کو واپس کیا، ان کی وحشت ختم ہوئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نم نومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے ایک دلہن آرام کرتی ہے، سو جا سکون سے، اب تیرے سونے کی باری آ گئی، سو جا سکون سے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں سویا بڑی سکون کی نیند آئی، تمام وحشتوں سے نجات مل گئی۔ کہا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک بہترین فرش پر اور ایک حجرے میں پایا۔ صحیح ہے، اب دیکھیے یہ سارا برزخ کا سفر بیان ہو رہا ہے۔ کہا میں نے اپنے آپ کو پایا ایک بہترین حجرے میں جہاں پر بہترین فرش بچھا ہوا تھا، کہا میں اس پہ لیٹا ہوا تھا، لیکن میں نے غور کیا میں اکیلا نہیں ہوں، میں کہاں ہوں، کس کے ساتھ ہوں؟ کہا میں نے دیکھا ایک نورانی ہستی ہے جن کے زانوں پر میرا سر ہے، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور میرا سر ان کے زانوں پر ہے، وہ مجھے تسلی دیتے جاتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی ان کو دیکھا میں نے فوراً سلام کیا اور ان کی تعظیم میں اٹھ گیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہا میں نہ نبی ہوں نہ کوئی امام ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہ محبت اہل بیت ہوں جو تمہارے دل میں ہوا کرتی تھی۔ یہ علامہ حسن کوچانی نے بیان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے محبت اہل بیت کو مجسم کر کے بتایا ہے کہ یہ اس طریقے سے مجسم ہو کر آئے گی، اور اس کا نام جو انہوں نے پوری کتاب میں رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ ہادی۔ کیا نام رکھا ہے؟ ہادی، یعنی ہدایت کرنے والا، یہ انہوں نے نام رکھا ہے۔ اب سنیے گا توجہ سے۔ کہا میں نے دیکھا ہادی یعنی جو محبت اہل بیت ہے وہ میرے سرانے ہیں۔ میں نے فوراً ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام ہادی ہے، میں وہ محبت اہل بیت ہوں جو تمہارے دل میں تھی۔ اور پھر فوراً کہا وہ جو آخری سوال تھا نا، اگر تم جواب نہ دیتے تو وہ تمہیں گرز مار دیتے، اور جب گرز مارتے نا تو تمہاری قبر آگ سے بھر جاتی تھی۔ وہ جانتے ہو تمہارے دل میں کس نے ڈالا تھا؟ وہ کسی اور نے نہیں، میں نے ہی ڈالا تھا۔ وہ تمہارے دل میں ڈالنے والا میں تھا، میری وجہ سے تمہارے دل میں آیا۔ اور اس کے بعد میں نے فوراً ان سے سوال کیا کیا آپ برزخ میں ہر منزل پر میرے ساتھ ہوں گے؟ کہا نہیں، ہر منزل پر ساتھ نہیں ہوں گا۔ کہا پھر؟ کہا صرف اسی منزل پر جہاں تمہیں نیکیوں کا اجر مل رہا ہوگا وہاں ہوں گا ساتھ، لیکن جہاں تم پر عذاب ہوگا وہاں ساتھ نہیں ہوں گا۔ کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ انسان کو وہاں ہونا چاہیے جہاں پر پریشانی ہو، آپ وہاں ہوں گے جہاں نیکیوں کا اجر ملے گا، وہاں نہیں ہوں گے جہاں گناہوں کا جو ہے وہ عذاب مل رہا ہوگا۔ کہا اس کی وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کیونکہ دنیا میں تو نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں تیرے دل میں تھی یا نہیں تھی؟ کہا بالکل، آپ کی محبت میرے دل میں موجود تھی۔ کہا جب بھی تو نیکی کر رہا ہوتا تھا تجھے اکسانے والا اور کوئی نہیں، میں ہی اکساتی تھی۔ ارے فلاں مومن ہے، اس کے دل میں بھی تو علی کی محبت ہے، چلو مدد کر دیتے ہیں۔ فلاں کو ضرورت ہے، اس کے دل میں بھی تو جناب سیدہ کی محبت ہے، مدد کر دی جائے۔ فلاں کا یہ کام ہے، اس کا بگڑتا کام ہے، بن جائے گا کیونکہ یہ اپنا بھائی مومن ہے، اس کی مدد کر دی جائے۔ کہا تم مصلی عبادت پر آتے تھے، تمہیں یقین ہوتا تھا، کس بات کا یقین؟ کہ میری عبادتیں صحیح ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں میری محبت ہوا کرتی تھی، لہٰذا تم جب نیکیاں کرتے تھے تو مجھے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، لیکن جہاں گناہ کرنے کی باری ہوتی تھی تو تم گناہ خود کرتے تھے، وہاں تمہیں میرا خیال نہیں آتا تھا، وہاں تمہارے دل میں نہیں آتا تھا کہ محبت اہل بیت دل میں ہے تو گناہ نہ کرو۔ حالانکہ چھٹے امام کا فرمان بھی تو تھا یا معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بننا۔ کہا اہل بیت نے تو فرمایا تھا
کہا پھر تم گناہ کرتے تھے تو مجھے کیوں ہمراہ نہیں رکھتے تھے تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ؟ جیسے ہی تم گناہ کرتے تھے میں تم سے الگ ہو جاتا تھا. کہ جب تم مجھے میری پرواہ نہیں کرتے تھے تو میں بھی تمہاری پرواہ نہیں کروں گا. اب تمہیں یہ سفر اکیلے ہی کرنا ہے. جہاں نیکیوں کا اجر ملے گا وہاں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گا. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ پکی بات ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. صلی علی محمد. توجہ ہے نا آپ کی بھائی سب کی؟ جزاکم اللہ. اب انہوں نے بیان کیا چونکہ دنیا میں تو نے مجھے نیکیوں کے وقت ساتھ ساتھ رکھا تو اب میں اس وقت تک ساتھ رہوں گا جب تک تجھے نیکیوں کا اجر ملے گا. لیکن جہاں گناہوں کا عذاب شروع ہوا تو پھر میں اس وقت نہیں ہوں گا. ہاں ہدایت کرتا رہوں گا, بتاتا رہوں گا, لیکن اس وقت کام نہیں ہوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خدا حافظ کہا اور وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں, وہ عالم کہتے ہیں کہ میں اکیلا اس حجرے میں آرام کر رہا تھا اور سو رہا تھا. اگلی جو ہے وہ دیکھیے برزخ میں کیا رکاوٹ آنے والی ہے روایت کے مطابق. کہ میں آرام کر رہا تھا, اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دو اشخاص اور آ گئے. کہا میں نے آنکھیں بند رکھی اور میں نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولی. وہ آئے, ان کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھی. ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ہاتھوں میں ان کے فائلز تھی اور ساتھ میں وہ چھوٹے بڑے ڈبے لے کر آئے تھے. وہ انہوں نے ایک طرف رکھ دیے اور ان کے ہاتھ میں کچھ فائلز کچھ کاغذات وغیرہ تھے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا. اور پھر کیا کیا؟ کہا مجھے سر سے پیر تک ایک ایک میرے اعضاء و جوارح کو سونگھنے لگے اور کچھ محسوس کرنے لگے. محسوس کرتے تھے اور لکھتے جاتے تھے کچھ نہ کچھ. کاغذات میں کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے. اچھا کیا لکھا جا رہا ہے؟ کہا محسوس ہی ہوتا تھا یہ میرے اعمال لکھ رہے ہیں. زبان سے کیا گناہ ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, زبان سے کیا اچھائیاں ہوئی ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ہاتھ سے کیا فائدے پہنچائے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ہاتھ سے کیا نقصان پہنچا ہے وہ لکھ رہے ہیں. ایک اچھائیاں لکھ رہا ہے, ایک برائیاں لکھ رہا ہے. اور جو ایک ہے وہ میرا دوست ہے. کہ یہ مجھے اس لیے پتا چلا کیونکہ وہ جو برائی لکھنے والا ہے یہ اس کا بعض اوقات ہاتھ پکڑ کر روک دیتا ہے, یہ گناہ نہیں لکھنا کیونکہ اس نے اس گناہ کی توبہ کر دی تھی. یہ گناہ بھی نہیں لکھنا کیونکہ یہ اس گناہ پر شرمندہ ہو گیا تھا. اچھا یہ گناہ بھی نہیں لکھنا کیونکہ اس نے فلاں نیکی کی تھی تو اللہ نے اس نیکی کے صدقے میں اس کا یہ والا گناہ معاف کر دیا تھا, یہ والا بھی گناہ نہیں لکھنا. اچھا یہ والا گناہ بھی نہیں لکھنا کیونکہ اس گناہ کرنے کے بعد اس نے فلاں مومن کی مدد کر لی تھی اور شرمندہ تھا, لہذا اس گناہ کو بھی نہیں لکھنا. کہا وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر روکتا گیا, مجھے پتا چل گیا یہ میرا دوست ہے. کہا وہ لکھتے جاتے تھے اور پھر کچھ پرچیاں اس ڈبوں میں ڈالتے جاتے تھے. پتا ہے نا کون سے ڈبے؟ کون سے ڈبے؟ ہاں جو ساتھ میں تھے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ آپ رہے میرے. ان ڈبوں میں جو ہے وہ ڈالتے جاتے ہیں. انہوں نے اس فائل کو سمیٹا, جب کاغذات مکمل ہو گئے سب کچھ لکھ لیا, ان اعمال نامے کو میرے گلے میں لٹکا دیا. قرآن کی آیت کل انسان الزمناہ طیرہ فی عنق نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. فرمایا ہم ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیں گے اور قیامت کے دن اس کو کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے پیش کر دیں گے. اعمال نامہ گلے میں لٹکا دیا گیا. صحیح ہے, اعمال نامہ لٹک گیا. اور اب وہ ایک پنجرا لے کر آئے. سننے والی بات ہے, سنیے گا. ایک پنجرا لے کر آئے. کہا وہ پنجرا میرے قد کے برابر تھا. اس پنجرے میں انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور اس پنجرے کو بند کر دیا. کہا انہوں نے اس پنجرے کی کسی چیز کو گھمانا شروع کیا. آپ ہماری زبان میں وہ لیور سمجھ لیں. صحیح ہے, اب جو بھی آپ اس کو کہیں. انہوں نے گھمانا شروع کیا. کہا وہ پنجرا آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہوا. کہا ایک لمحہ آیا اتنا تنگ ہوا کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا. کہا انہوں نے مزید گھمایا, میں فریاد کر رہا تھا لیکن انہوں نے میری نہ سنی. کہا اتنا گھمایا کہ وہ اتنا تنگ ہوا کہ میرے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی, ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی. کہا اور میرے جسم سے ایک سیاہ رنگ کا تیل نکلنے لگا, اتنا دبا دیا. کہا جب میری حالت یہ ہوئی تو میں بے ہوش ہو کر گر گیا اور مجھے اپنا ہوش نہیں تھا. کہا جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا میرا سر دوبارہ ہادی کے زانوں پر تھا. صحیح ہے, کون ہادی ہے؟ یہ محبت اہل بیت. کہا میرا سر دوبارہ اس کے زانوں پر تھا. کہا میری حالت اس وقت یہ تھی کہ مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا, میری ہڈیاں چورا ہو گئی تھیں. میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا, بس میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے. اور وہ محبت اہل بیت سے میں بار بار کہتا جا رہا تھا میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں جرم ہوا ہے, اور کیوں میرے ساتھ اس طریقے سے کیا گیا, اور کیا سزا دی گئی ہے مجھے. میں روتا جا رہا تھا صرف. وہ ہادی مجھے تسلی دیتا رہا کہ دیکھو یہاں پر جو آتا ہے بہت کم ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, اکثر کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے. یہ ایک طریقے کا فشار ہے. کہ یہ کس بات کا فشار تھا؟ کہ یہ اس بات کا فشار تھا کہ کئی انسان کے اندر اخلاقی برائیاں ہوتی ہے. کسی کے اندر حسد موجود ہے, کسی کے اندر حرص موجود ہے, کسی کے اندر غرور موجود ہے, کسی کے اندر دوسروں کو نیچے دکھانے کی صفت موجود ہے, کسی کے اندر غیبت ہے, کسی کے اندر چغلخوری, کسی کے اندر کوئی گناہ. کہ یہ عجیب صفتیں موجود ہے. کہ جتنی صفتیں ہوں گی اس حساب سے انسان کو فشار کیا جائے گا. کہ تمہارے اندر جتنی صفتیں تھیں اس حساب سے تمہیں دبایا گیا, اور دیکھو یہ جو تیل نکلا ہے یہ تمہاری ساری گندگی نکل گئی, اب تمہارا جسم پاک ہو گیا ہے,
اب تمہارے اندر کوئی گندگی باقی نہیں ہے، اب تمہاری اگلی منزلیں آسان ہوں گی۔ یہ کہہ کر ہادی نے میرے جسم کے ایک ایک حصے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، وہ جہاں جہاں ہاتھ پھیرتا تھا وہ زخم صحیح ہوتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اس نے جہاں جہاں ہاتھ پھیرا میرا وہ زخم صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد میں اٹھ کر بیٹھا اور میں نے اس سے فوراً کہا کہ یہ ڈبے کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ سامان ہے جو تمہیں پورے برزخ کے سفر میں کام آنے والا ہے، جگہ جگہ تمہیں نکال کر دکھانا پڑے گا، فلاں نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ چیز ہے میرے پاس، یہ تمہیں آگے جا کر کام آئے گی۔ اس کے بعد ہادی نے کچھ خود کہا، لاؤ ذرا دکھاؤ تو صحیح، میں دیکھوں تمہارے پاس کتنا زیادہ ہے، کتنا سامان ہے کہ تو جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ آگے جا کر سروائیو کر سکتے ہو، کتنا چل سکتے ہو، دکھاؤ ذرا۔ کہا اس نے یہ کھولا اور دیکھا اور کہا تمہارے پاس تو توشہ آخرت بہت کم ہے، ابھی تم اپنا سفر اسٹارٹ نہیں کرنا، شروع نہیں کرنا، اسی حجرے میں رہو، شب جمعہ آنے والی ہے، اللہ تمہیں اجازت دے گا، تم اپنے گھروں پہ جانا اور گھروں پر پلٹ کر جانا، دیکھو شاید وہاں پر کوئی تمہارا مومن بھائی، تمہاری زوجہ، تمہارے بچے تمہارے لیے نیک اعمال کرے تو وہ لے کر آنا، وہ تمہیں اگلے جو ہے وہ سفر پر کام آنے والی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جیسے انسان کی منزلت ہوتی ہے ویسی اجازت ملتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے، میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہاں کہاں کی اجازت مل سکتی ہے؟ جزاکم اللہ۔ کوئی روح اتنی بابرکت ہوگی کہ اللہ انہیں اجازت دے گا، جاؤ حسین کی زری کی زیارت کر کے آ جاؤ، جاؤ امیر کائنات کی زری کی زیارت کر کے آؤ، ان کو اجازت مل جائے گی۔ بعض روحیں ایسی ہوں گی جن کو ایسی اجازت نہیں ہوگی، ان کو فقط اتنی اجازت ہوگی کہ شب جمعہ بس اپنے گھر پر جا سکتے ہیں اور اعمال لے کر آ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ بعض روحیں اس سے بھی بری ایسی ہوں گی کہ انہیں اللہ سال میں ایک دفعہ اجازت دیتا ہوگا کہ جاؤ گھر پر اور دیکھو کوئی تمہارے لیے نیک اعمال کرے تو وہ لے کر آ جاؤ، اور اپنے اپنے مؤمنین کی زیارت کرنے کا انہیں موقع دیا جاتا ہے اپنے اعمال کے حساب سے۔ بعض لوگوں کو کئی سال تک موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ اس طریقے سے روحوں کو اجازت ملتی ہے۔ کہ شب جمعہ کا انتظار ہونے لگا، شب جمعہ آئی، مجھے پرندے کی شکل دے دی گئی اور میں پرندے کی شکل میں اپنے گھر کے پاس ایک شاخ پر آ کر بیٹھ گیا اور سب دیکھنے لگا۔ کہا میں نے دیکھا میرے عزیز و اقارب کچھ رو رہے ہیں، کچھ فریاد کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ رونا ان کی محبت میں تو ہے لیکن مجھے کام نہیں آنے والا۔ کہا وہ رو رہے تھے۔ کہا میں نے دیکھا کچھ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا قرآن پڑھنا مجھے فائدہ نہیں دے رہا، اس وجہ سے کیونکہ وہ رسمی طور پر قرآن پڑھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم آ کر قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ خالصتاً میرے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، اس لیے مجھے قرآن کا فائدہ بھی نہیں پہنچا۔ کہا انہوں نے گھر میں ایک مجلس بھی بپا کی تھی، اس مجلس کے بعد انہوں نے نیاز کا انتظام بھی کیا تھا، لیکن اس نیاز کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ وہ اس لیے نہیں پہنچا کیونکہ انہوں نے وہ نیاز دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کی تھی کہ دیکھو ہمارا عزیز و اقارب جاتا ہے تو ہم اتنی بڑی نیاز کرتے ہیں، کہا اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، انہوں نے کسی مسکین کسی محتاج کو نیاز میں نہیں بلایا تھا، اطعام مومن کا ثواب بھی نہیں ملا، مجھے کچھ کام نہیں آیا۔ کہ میں مایوس ہو گیا، ہر کسی کی زبان پر شکوہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ خدا سے شکایت کر رہا ہے کہ پالنے والے میرا فلاں دنیا سے چلا گیا ہے، اب میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، انہیں اپنی فکر ہے لیکن کوئی بھی میرا نہیں سوچ رہا ہے۔ کہا میں مایوس ہو کر واپس پلٹ کر آ گیا۔ کہ جب میں واپس آیا اسی حجرے میں تو میں نے دیکھا ایک سیب کا طبق پڑا ہوا ہے اور وہ ہادی بھی وہاں پر موجود ہے۔ میں نے کہا یہ سیب کا طبق کہاں سے آیا؟ کہ ایک بندہ مومن تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے تمہاری قبر دیکھی تو تمہاری قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ لیا اور اس نے خلوص کے ساتھ پڑھا تھا، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ عطا کر دیا ہے۔ کہا میں نے جیسے ہی وہ پھل کھائے، پھل کا کھانا تھا جو جسم میں میرا باقی در تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اللہ نے مجھے اس سے بھی نجات دے دی، اب میں بالکل صحت مند اور تندرست ہو گیا، مجھے ہر چیز سے نجات مل گئی۔ کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس ہادی نے کمرے کو سجانا شروع کیا، بس یہ آخری بات ہے اور میں منزل مصائب پر جاؤں گا۔ کہ اس ہادی نے کمرے کو سجانا شروع کیا، انہوں نے بڑی بڑی کرسیاں منگائی، بڑے بڑے قالین منگائے جو حجرے میں بچھانا شروع کیے، بڑی بڑی کرسیاں لگانا شروع کی، اس کے بعد قندیلیں لگانا شروع کی اور کہا ان قندیلوں کی روشنی سورج سے زیادہ تھی اور وہ لگانا شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ کہا لگائی اس لیے جا رہی ہے کہ کچھ علماء جن کا نام تم نماز شب میں لیتے تھے انہیں پتہ چلا ہے کہ تم سفر آخرت پر آئے ہو تو وہ تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور تمہارے جو پرانے مرحومین تھے وہ وادی السلام میں تھے، انہیں پتا چلا کہ تم آئے ہوئے ہو تو وہ تمہارے استقبال کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، کہا اور کچھ امام زادے جن کی تم زیارت کے لیے جاتے تھے وہ بھی تمہارے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا میں نے جیسے یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میں نے کہا یہ میری مجال کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے؟ کہا کہ ہاں ان کا طریقہ کار یہ ہے، وہ تمہارے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا لیکن میرا حجرہ تو بڑا چھوٹا سا ہے۔ کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ دنیا نہیں ہے، وہ جیسے ہی حجرے میں آئیں گے حجرہ اپنے حساب سے بڑا ہوتا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ بڑی بڑی کرسیاں لگ گئی، انتظار ہونے لگا کہ کب وہ آئیں گے۔ کہا اچانک سے کچھ علماء آئے، سنیے گا،
علماء نے میرا استقبال کیا، شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہمیں نماز شب میں یاد رکھا۔ میرے پرانے مرحومین آئے، انہوں نے میرا استقبال کیا، مجھے خوش آمدید کہا، مجھے تسلی دیتے رہے، عالم برزخ کے حوالے سے بتاتے رہے۔ کہا اس کے بعد اچانک سے میرے حجرے میں 2 ہستیاں ایسی برآمد ہوئی کہ سب کھڑے ہو گئے۔ کہا میں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے دیکھا وہ جنگی لباس میں تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک کا نام عباس ہے۔ کہا یہ دونوں تمہارے سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ کہا مجھ سے ملنے کے لیے آئے؟ کہا وہ دونوں ہستیاں آئیں اور وہ دونوں ہستیاں آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئی، مسند پر بیٹھی، اور انہوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارے حال کیا ہے؟ انصاف سے بتائیے گا، اگر عباس کسی سے پوچھ لیں تمہارے حال کیا ہے، اب حال کی کیا گنجائش رہتی ہے؟ جیسا بھی ہو، عباس نے پوچھ لیا، بات ختم ہو گئی یہیں پر۔ کہا تمہارا حال کیا ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں اور ابھی الحمدللہ میری صحت بہتر ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد فوراً انہوں نے ہادی کا رخ کیا اور ہادی سے پوچھا کہ تم نے میرے بابا سے ان کی بات کی ہے، امیر المؤمنین سے ان کی بات کی ہے تاکہ ان کا برزخ کا راستہ آسان ہو جائے؟ کہا ہاں بات کی ہے، مولا نے ضمانت دی ہے کہ اس کا راستہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں علی کا ذکر کر کے خوش ہوا کرتا تھا۔ کہا علی نے ضمانت دی ہے کہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جانے والا ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان سے ایک سوال پوچھوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ کہا میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے اب تک جنگی لباس کیوں پہنا ہوا ہے، آپ نے یہ کیوں پہن کر رکھا ہے؟ کہا لیکن ان کا روب اتنا تھا کہ میں ان سے پوچھ نہ سکا۔ کہا میرے برابر میں ایک اور ہستی کھڑی ہوئی تھی، ان کا نام تھا حبیب ابن مظاہر، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر فوراً کہا کہ دیکھو تم یہ جاننا چاہتے ہو انہوں نے جنگی لباس کس لیے پہنا ہے، تو سنو ان دونوں کی حسرت تھی کربلا میں جنگ کرنے کی، لیکن جیسے یہ جنگ کرنا چاہتے تھے ویسے انہیں اجازت نہیں ملی اور مہلت نہ مل سکی، لہٰذا اب انہوں نے جنگی لباس پہن کر رکھا ہے اور یہ تب تک نہیں اتاریں گے جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا اور جب تک وہ حسین کا انتقام نہیں لے لیتے، جب تک یہ لباس نہیں اتارنے والے، جب انتقام ہو جائے گا پھر یہ اپنا لباس اتاریں گے۔ کہا اس لیے انہوں نے یہ لباس پہن کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہو یہ دونوں ہستیاں یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں آئی ہیں؟ کہا یہ خاص طور پر تمہارا حال پوچھنے آئی ہے، تمہارا حال احوال پرسی کرنے آئی ہے، اور انہوں نے کسی اور نے نہیں بھیجا، ان کے ماں باپ نے بھیجا ہے، انہیں امام حسین نے بھیجا ہے، انہیں امام علی نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر ہمارا آزادار آیا ہوا ہے، ذرا ان کی پوچھ گچھ کر کے آؤ کہ وہ کیسا ہے، اس کے حال احوال کیا ہے، اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جاؤ مدد کر کے آؤ، جاؤ ضمانت دے کر آؤ کہ اس کا رستہ آسانی سے گزرے گا۔ کہا کہ اس لیے یہ دونوں آئے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، خدا کی قسم اگر آپ محسوس کر سکے۔ کہا صرف یہ نہیں، کہا ایک اور ہستی ہے جنہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ۔ کہا انہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے؟ کہا انہوں نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ کیوں؟ کہا وہ سلام اس لیے بھیجا ہے کیونکہ تم نجف سے کربلا پیدل گئے تھے زیارت پر، تو راستے میں تم نے حسین کی مصیبت پر گریہ کیا تھا، راستے میں جب تمہیں بھوک اور پیاس لگتی تھی تو تم حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے تھے، اور جب بھی تمہیں حسین کا نام یاد آتا تھا تم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیتے تھے، تمہیں حسین بڑا یاد رہتا تھا اور تم راستے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے چلتے تھے، تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ تم اہل شام اور اہل کوفہ کے اسیر کی جو بھوک و پیاس تھی اس کو یاد کرتے تھے۔ اس وجہ سے جناب زینب نے تمہیں سلام کیا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ فکر مند نہ ہونا، زینب کی بھی حمایت برزخ میں شامل حال رہے گی، مدد شامل حال رہے گی ہماری بھی۔ جناب زینب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ کہ سننا تھا، کہتا ہے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہوئے اور میں رونے لگا، اور میں نے رو رو کر جناب زینب کو دوبارہ سلام کیا، علیہ السلام، آپ پر بھی سلام ہو، اور میں نے جناب عباس اور جناب علی اکبر کو پھر سلام کیا۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں یہ واقعہ آپ پہلے مجھ سے عشرے میں سن چکے ہیں، جناب علی اکبر اور جناب عباس شب عاشور جناب عباس تلواروں کو تیز کر رہے تھے۔ اب یہاں سے جو قصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں آگے بڑھے گا، ظاہر ہے ایک تقریر میں تمام نہیں ہو سکتا، ایسے لگیں گی 4-5 تقریریں، ظاہر ہے کچھ منزلیں وہ انشاءاللہ اگلی تقاریر میں بیان ہوگا۔ شب عاشور جناب عباس تلواروں کو تیز کر رہے تھے، جناب علی اکبر آئے اور جناب علی اکبر نے اپنے چچا عباس سے پوچھا، چچا عباس کل کی جنگ کا کیا منصوبہ ہے، کل کی جنگ کی کیا تیاری ہے؟ جناب عباس نے فوراً کہا، علی اکبر میں نے پورے یزید کے لشکر کا معائنہ کر لیا ہے، دیکھ کر آیا ہوں، زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ بھی بتاتے ہیں، لیکن کم سے کم جو تعداد بتائی گئی وہ 30,000 کی ہے، 30,000 بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہا میں نے پورے لشکر کا معائنہ کیا ہے اور پورے لشکر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 4 حصوں میں میں نے بانٹ دیا ہے۔ کہا اے علی اکبر کل ایک حصے سے سارے اصحاب سارے انصار مل کر لڑنے والے ہیں، کہا ایک حصے سے علی اکبر تمہیں لڑنا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اے علی اکبر دیکھو 2 حصوں سے اکیلا میں لڑوں گا،
اور اس کے بعد کہا اے علی اکبر دیکھو 2 حصوں کو میں جلدی سے ختم کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر ہم تمہارے والے حصے کو ختم کر کے اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے، لیکن خبردار ہم اپنے آقا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، وہ مسند پر بیٹھ کر ہماری جنگ دیکھیں گے، وہ صرف مشاہدہ کریں گے، وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ صرف دیکھے گا، ہم انہیں زحمت نہیں دینے والے، بس وہ صرف دیکھیں گے اور ہمیں حوصلہ دیں گے، ان کا کام یہی ہے، جنگ کرنا تو ہمارے کام ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں جناب زینب نے کس لیے اسلام کیا؟ جو نجف سے کربلا پیدل چلے، جنہوں نے راستوں میں تکلیف برداشت کی، جنہوں نے بھوک و پیاس برداشت کی، حسین کی بھوک و پیاس کو یاد کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب ہم بھوک و پیاس کو یاد کر کے روتے ہیں تو اتنا بڑا اجر ہے، اب ذرا سوچئے کہ اہل حرم نے کس طریقے سے بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہوگا راستے میں، اور کس طریقے سے سختیاں صحیح ہوں گی۔ روایت آپ سن چکے مجھ سے کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تھا تو اس اہل حرم کو راستے کے باہر بٹھا دیا گیا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اپنی صداؤں کو بلند کرنا ہے، جناب زینب کو دعا دینی ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں مجلس میں جناب زینب اور جناب سکینہ ضرور آتی ہے، اور یقیناً جناب سکینہ سوال کرتی ہے بھوپی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے عزادار ہیں۔ تو سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر پوچھتی بھوپی اماں اگر یہ روتے کوئی نہیں تماچے تو نہیں مارتا نا، تازیانے تو نہیں مارتا؟ عزاداروں آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں کہتا، بلکہ آپ روتے ہیں تو زینب کبریٰ آپ کو اجر دیتی ہے، زینب کبریٰ آپ کی ضمانت دیتی ہے۔ عزاداروں جانتے ہیں جناب زینب اور یہ اہل حرم کا قافلہ جب کوفہ کے باہر پہنچا ہے تو بیویوں کو بٹھا دیا گیا، دھوپ میں بیویاں بیٹھی رہی۔ عمر سعد نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کوفے کے اندر کیوں نہیں لے جایا جا رہا؟ ابن زیاد کا قاصد آیا اور کہا ابھی کوفے کو سجایا جا رہا ہے، جب مکمل بازار سج جائے گا، جب علی کی بیٹیوں کو لایا جائے گا اور سب تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے۔ عزاداروں ایک وقت آیا اب اندر آنے کا حکم دیا، یہ بیویاں کھڑی ہوئی، شمر چاہتا تھا اس دروازے سے لے جائے جس دروازے سے امیر المومنین زینب کو لے جاتے تھے۔ جناب زینب نے کہا او شمر مجھے اس دروازے سے نہ لے جانا، میرا بابا لے جاتا تھا، لیکن میرا بابا جب لے جاتا تھا میں چادر میں ہوتی تھی، اب مجھے نہ لے جانا۔ شمر نے عجیب جملہ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ شمر نے کہا دیکھو اب تم شہزادی نہیں ہو، ہماری قیدی ہو، جیسے چاہیں گے ویسے لے جائیں گے۔ جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جناب زینب روتے روتے اس دروازے سے گزری، شاید نجف کا رک کر کے کہو گا او بابا تم اس دروازے سے لے جاتے تھے، رات کی تاریکی میں لے جاتے تھے، میرے سر پر چادر ہوتی تھی، بابا دیکھو کیا وقت آ گیا۔ بس عزاداروں جناب سکینہ جناب زینب کی گود میں ہے۔ جناب سکینہ نے وہاں سوال کیا پھوپھی اماں سکینہ کو کیا یہاں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے؟ کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ آخری روایت کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ ایک مومنہ خاتون جو چھت پر کھڑی تھی اس نے سن لیا، گھر میں دوڑتے ہوئے گئی اور ٹھنڈے پانی کا کوزہ بھرا اور لے کر آ گئی۔ کہا بچی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ کہا لو یہ ٹھنڈا پانی ہے تم پی لو تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ بچی نے کوزہ لیا ہے، بچی چاہتی ہے کہ پانی کو پی لے، لیکن اس بوڑھی خاتون نے کہا سکینہ میری 2 دعائیں ہیں، پانی پی لو پھر دعا کر دینا۔ سکینہ نے کوزہ زمین پر رکھا اور فوراً سوال کیا ہم بنی ہاشم سے بتا تیری دعائیں کیا گئے، پہلے دعا کرتے گئے۔ اس نے کہا سکینہ میری پہلی دعا یہ گئے جیسے تو یتیمہ ہوئی خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ویسے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، صداؤں کو بلند کرنا، آنسوؤں کو روا کرنا۔ یہ آنسو اللہ تمہارے آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگا دے۔ بس عزادارو جناب زینب نے پوچھا اے خاتون تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا بی بی دوسری دعا یہ ہے مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا وہاں میرا مولا علی رہتا ہے، وہاں میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے۔ کہا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ ان کا بیٹا حسین تو ہے، ان کی بیٹی زینب تو ہے،
کہا زینب کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی، کیا پہچان لے گی؟ اس نے کہا رے کیسی باتیں کرتی ہو، ارے زینب نے مجھ کو پردہ سکھایا، زینب نے مجھ کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، کیسے نہ پہچانوں گی؟ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ مجھے پہچان، میں تیری زینب، میں تیری زینب ہوں۔ ام حبیبہ بیٹھ گئی اور رو کر کہتی ہے زینب ارے یہ شرابیوں کا مجمع، یہ سر پر چادر نہیں، ہاتھوں میں رسیاں، نوکے نیزہ پر سر، اتنا سب کچھ ہو گیا، مجھے اتنا بتا دو ارے میرا عباس کہاں گئے؟ جناب زینب نے کہا وہ دیکھ وہ حسین کا سر، وہ علی اکبر کا سر، اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر گئے وہ عباس کا سر گئے، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا، نیزے پر کیوں نہ تھا؟ امام سجاد سے پوچھا، امام سجاد چیخ مار کر رو دیے، رو کر کہتے پوچھنے والے تو نے کلیجہ چھلنی کر دیا، ارے جس بھائی نے گھر میں بہنوں کو بے مکنا و چادر نہ دیکھا ہو وہ بڑے بازار میں کیسے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سامعین محترم، عاشور نزدیک ہے، اربعین نزدیک ہے، آئیے مولا کی بارگاہ میں اس نیت سے سلام پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ آخری بار جناب زینب کی خوشنودی کے لیے سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ ٹشو ہے